اعتکاف خود کر کے لوگوں کے دلوں میں اعتکاف کا شوق پیدا کرنا، گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر لوگوں کو مسلک حق پر قائم رہنے کی تنبیہ کرنا، عالموں کی محفل میں بیٹھ کر عالموں کو کھانے پینے سے ہٹ کر صرف اور صرف خدمت دین کا ذوق اس کے دل میں پیدا کرنا، ہندوستان بھر میں گھوم گھوم کر حکومت وقت کے مظالم کے خلاف بولنا، یہاں تک کہ عرب میں جا کر وہاں کی نجدی حکومتوں کے سامنے مسلک حق کی آواز بلند کرنا، اسی بلند بھانگ داعی اسلام کا نام حضور مجاہد ملت ہے۔ آج ہم پہلی بار ان کے جشن ولادت میں حاضر ہوں اور یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ اڑیسہ میں نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ اب تک پیدا ہوئے، قیامت تک کتنے کروڑوں پیدا ہوں گے۔ ہندوستان بھر میں روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ صاحب کن کے جنازے کی نماز آج ہوگی، کون بچہ کس کے گھر پیدا ہو۔ اگر مجھے بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ کی بڑی بیٹی کس تاریخ کو پیدا ہوئی، میں نہیں بتا پاؤں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے 3 لڑکے ہیں، 3 میں سے سب سے بڑا لڑکا عمر رضا قادری کب پیدا ہوا، نہیں بتا پاؤں گا، ڈائری دیکھنا پڑے گا۔ الیاس بھائی سے اگر میں پوچھ لوں حضرت آپ کے بڑے بیٹے کی تاریخ ولادت کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ لالو پرساد جی کے پاس 17 یا 18 بیٹے بیٹیاں ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کتنے بیٹے ہیں، وہ چکرا گیا، نہیں بتا پایا تھا۔ یعنی خوب میڈیا والوں نے اس کی اس جواب نہ دینے پہ بہت مسکرائے کہ اپنے بیٹوں کی تعداد، اپنی بیٹی کی تعداد ان کو معلوم نہیں۔ سب کے پاس بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کی تاریخ ولادت یاد رکھنا جب باپ کے بس میں نہیں ہے تو کروڑوں لوگ کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جہاں تاریخ ولادت اپنے بچوں کی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اگر مجاہد ملت کی تاریخ ولادت اگر یاد ہے تو پھر یاد رکھ لیں کہ وہ بچہ ہے جو کروڑوں میں یگانے روزگار ہے۔ سبوں کو سارے لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے جن کی زندگی سے قوم کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، جو لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو مصیبتیں جھیل کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے۔ تو مجاہد ملت چونکہ پیدا ہوئے تھے، وہ اگر عام انسان کی طرح جیتے تو چلے جاتے، ان کے گھر والے بھی ان کو یاد نہیں رکھ پاتے، اتنے ہزاروں لوگ یہاں جمع نہیں ہوتے، اور پھر ہندوستان بھر میں ان کا جشن نہیں منایا جاتا۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی، ایک سفل جیون، ایک سکسسفل لائف، ایک ایسا شخص جنہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا، قوم کے لیے سب کچھ کیا، جنہوں نے اپنے لیے اپنی جائیداد میں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے رعوفیہ اسٹیٹ کی آمدنی سے قوم کا کام کیا، لوگوں کے پیسے سے اپنے اسٹیٹ کی زمینداری کو بڑھایا نہیں، اپنی زمین کی آمدنی سے مسلک، مذہب، مدرسہ، مسجد، خانقاہوں کا کام کیا ہے۔ جو لوگوں سے لیتا ہے، جو لوگوں سے لیتا ہے، اپنا بڑھاتا ہے، اس کو دنیا بھول جاتی ہے۔ جو لوگوں سے لے کے قوم کا کام کرتا ہے اور جو اپنے پیسے سے قوم کا کام کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک اس کا نام مٹتا نہیں۔ لوگ اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجاہد ملت نے ایک اچھی زندگی گزار کر لوگوں کو بتا دیا کہ بادشاہی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود سادگی کیسے اپنائی جاتی ہے، ایک اسٹیٹ کے سربراہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ایک سمپل لائف کیسے گزاری جاتی ہے، دولتوں کے انبار میں بیٹھنے کے بعد ایک مسکین جیسا دل کیسے رکھا جاتا ہے، بادشاہی کے باوجود فقیری کیسے کی جاتی ہے، یہ مجاہد ملت نے پریکٹیکل وے میں کر کے لوگوں کو دکھلا دیا۔ جب ان کی زندگی سے نور ملنے لگا، جب ان کی گفتگو سے لوگوں کو روشنی ملنے لگی، جب ان کی زندگی سے لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، تو لوگوں نے کہا میرے والد نے پیدا کیا ہے، مگر ایمان کی سچی دولت اس مجاہد نے مجھ کو دیا ہے، میرے ماں باپ نے مجھ کو جنم دیا ہے، مگر راہ حق دکھایا اس مجاہد نے ہے۔ جب جتنے لوگ ان سے روشنی حاصل کرنے لگے، سبوں نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، سبوں نے ان کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا، سبوں نے ان کو اپنا پیشوا اور قائد تسلیم کر لیا۔ تو لاکھوں لوگ جن کی زندگی سے نور حاصل کرتے ہیں،
ان کی تاریخ ولادت تو بالکل آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کامیاب شخص کو ساری دنیا یاد رکھتی ہے، ناکام نکمے شخص کو ان کے والدین، ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھتی۔ یہ زمین ہے کام کرنے والوں کے لیے، جو کام کرتا ہے، جو ایکٹیو رہتا ہے، جو ہمیشہ فعال رہتا ہے، اسی کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنا آپ سمجھ لیں، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ 100 سال میں اکثر مثال دیتا ہوں، 100 سال ہم لوگ جیتے ہیں، 100 سال جیتے بھی نہیں ہیں، 70 سال 80 سال میکسیمم میں مان لیتا ہوں 100 سال۔ اس 100 سال میں بچپن، جوانی، بڑھاپے کا تینوں اسٹیج گزرتا ہے۔ بچپن کے 10-15 سال ہم غیر مکلف بن کے گزارتے ہیں، 15 سال کے بعد جب جوان ہوتے ہیں تب ہم مکلف ہوتے ہیں، اس کے بعد جوانی کے بعد جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو ہوش و حواس ہمارے گم ہو جاتے ہیں۔ میں گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہوں، 70-80 سال کی عمر میں بوریا بستر سمیٹ کے دنیا چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں۔ 100 سال کی زندگی، اور یہاں کے بعد جہاں جاتے ہیں وہاں کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ کہیں آیا ہے کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر، ایک جگہ آیا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی گنتی دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب 50,000 سال کے برابر ہے آخرت، عالم آخرت کا ایک دن، اس کے حساب سے دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہوا۔ تو 1 منٹ بہت ہی قیمتی ہے ہمارے لیے۔ یہ 100 سال کی زندگی کو 1 منٹ میں کہہ سکتا ہوں آخرت کے سامنے، 100 سال کی زندگی کو 1 منٹ میں کہہ سکتا ہوں عالم آخرت کے سامنے۔ یہ 1 منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ کو آدمی کو کام میں لگانا چاہیے، چونکہ زندگی بہومولیہ ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی۔ جو لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ایک قیمتی زندگی ملی تھی، اس کو انہوں نے خودکشی کر کے ختم کر دی، اب وہ نہ اچھا عمل کر سکتا۔ اور جنہوں نے زندگی میں جی بھر کے نہ سجدہ کیا، جی بھر کے نہ تلاوت کی، بال بچوں کا ٹینشن مول لیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، ایک ناکام زندگی، ایک بزدلانہ زندگی، زندگی کے دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے محروم زندگی۔ وہ ایک ناکام شخص ہے جو ٹینشن میں گرفتار ہو کے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی کے مر جانے سے دنیا کی رونق گھٹتی نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی مر جانے سے سارے لوگ بھیک نہیں مانگتے ہیں، لیکن بھکاری ہے وہ جو جی بھر کے سجدہ نہیں کر پایا، جو جی بھر کے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر پایا، اور خود پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جہنم کو اپنا حصہ بنا لیا۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ تو زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ایک ایک پل با مقصد گزارے، اسے غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ لے، فضولیات کا ماہر نہیں بنے، بلکہ اپنے مقصد حیات پہ نظر رکھے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میں کیوں مرتا ہوں، میں کیوں پیدا ہوتا ہوں، یہ دنیا کیوں بنی ہے۔ اگر مقصد حیات پہ نظر رہے گی، وہ دوسروں کے کپڑے پہ نظر نہیں ڈالے گا، وہ دوسروں کے مکان پہ نظر نہیں ڈالے گا، وہ دوسروں کی گاڑی پہ نظر نہیں ڈالے گا، ان کی نظر صرف اپنے مقصد حیات پہ رہے گی کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اور میں مرنے کے بعد اسی رب کے حضور حساب کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ مجھے رائی کا دانے دانے کا حساب دینا ہوگا، ہر سیاہ و سفید کا حساب دینا ہوگا۔ جس رب نے زمین میں آزادی دی ہے، جہاں چاہوں میں چلوں، جیسے چاہوں میں رہوں، رات کے 2 بجے سوؤں کہ 4 بجے سوؤں، دن کے 11 بجے اٹھوں کہ 1 بجے اٹھوں، ایک آزادی ہم کو ملی۔ میں یہاں سیب کھاؤں، سنترا کھاؤں، دودھ پیوں، گوشت کھاؤں، مچھلی کھاؤں، ایک آزادی، ایک نعمت کا دسترخوان رب نے بچھا دیا۔ اللہ نے مجھے کام کرنے کی آزادی دی ہے اور ایک راستہ بتایا ہے کہ آزادی کا مس یوز مت کرنا۔ میں نے تم کو اس دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے ایک میں نے سسٹم آف لائف دے دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، یہ دی ہوئی روزی میری ہے، اور تمہاری زندگی میری دی ہوئی ہے۔ میں تجھے موت دے کے پھر میں اپنے سامنے بلا کر تجھ سے حساب لوں گا، تو تم اس چھوٹی سی آزادی کا غلط استعمال مت کرنا۔ سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، سامنے دودھ کی بوتل رکھی ہوئی ہے، میں نے تجھ کو ڈیسیزن لینے کی آزادی دے دی۔ تم جدھر چاہو ہاتھ بڑھاؤ، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تم چاہے شراب کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، طاقت اللہ کی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے طاقت دی تو میں شراب پی رہا ہوں،
اللہ شراب پلا رہا ہے تو میں پی رہا ہوں، کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، تم جدھر ہاتھ بڑھاؤ، سلیکشن تم کو کرنا ہے۔ سامنے دودھ کا گلاس ہے، سامنے شراب کا گلاس ہے، سلیکشن تم کو کرنا ہے کہ کدھر ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ہاتھ جدھر بڑھاؤ گے، طاقت تو میری دی ہوئی ہے، لیکن سلیکشن کا فیصلہ تم پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی سلیکشن کے فیصلے پہ جنت ہے، اسی سلیکشن کے فیصلے پہ جہنم ہے۔ تو تم نے دودھ کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا؟ تم نے شراب کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا دیا؟ تم نے ڈیسیزن لیا ہے، اسی ڈیسیزن پہ حساب و کتاب ہے جنت اور جہنم ہے۔ بہت سارے کم عقل اور بے وقوف اور ذلیل قسم کے لوگ گناہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں اللہ کے اشارے کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا تو میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے اس گناہ کا ذمہ دار وہ اللہ کو ٹھہراتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف گناہ کروانے کی نسبت اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر عالموں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، اپنے کنفیوژن کا علاج کرنا چاہیے، اپنی تمام بدگمانیوں کو دور کرنا چاہیے، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے کو ہر طرف نہیں دوڑانا چاہیے۔ آدمی کو سوچ سے، فکر سے، عقل سے، تدبر سے کام لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شادی کے تعلق سے ایک غلط ریمر ہندوستان میں اور دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ اس بدتمیز کو یہ سمجھنا چاہیے اگر یہ سیکسول ڈیزائر کے حساب سے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتے تو اس بدبخت کو چاہیے تھا کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کر کے جانتے کہ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا کہ جس نے ان کو دیکھا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے پہ تیر رہا ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف سنا ہے، ہم نے صرف پڑھا ہے، لیکن ابو ہریرہ نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہا، سرکار کو دن رات انہوں نے دیکھا۔ ان کا اسٹیٹمنٹ آج تک حدیث کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے چہرے میں سورج تیر رہا ہو۔ حضرت جابر ابن سمورہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا، حضور میری نگاہوں کے سامنے تھے، ایک سرخ دھاری دار چادر آپ کے جسم اقدس پر تھی، حسن تھوڑا اور نکھر گیا تھا۔ میں کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہا، وَمَا مَسَسْتُ دِيبَاجَةً أَوْ حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ریشم کو، جبکہ دنیا کی سب سے نرم ترین چیز ریشم ہے، اور اس نے کیا کہا، میں نے دنیا کا کوئی ریشم، کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ انہوں نے کیا کہا، کوئی کستوری، کوئی مشک میں نے مصطفیٰ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ پیدا ہوتے ہی چہرے سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محل کو آپ کی ماں نے دیکھ لیا۔ جناب حلیمہ اپنے قبیلہ بنو سعد میں لے گئیں تو چراغ میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، جب تک مصطفیٰ رہے حضور کے چہرے کے حسن سے سارا گھر جگمگاتا رہا۔ تو بچپن میں جو حسن ہوتا ہے وہ جوانی میں نکھر جاتا ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ جو بچہ بچپن میں ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن 18 سال کی جوانی میں جانے کے بعد ان کا حسن نکھر جاتا ہے۔ کوئی ہماری سماج کی بیٹیاں ہیں جو کالی کلوٹی ہیں، دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن جب وہ 18 سال کی ہوتی ہیں تو 16 سال کی ہوتے ہیں، چہرہ بالکل ان کا اٹریکٹیو ہو جاتا، پرکشش ہو جاتا۔ اگر نہیں ہو تو کون شادی کرے اس سے؟ شوہر کی نگاہوں میں کیسے وہ محبوب بنے؟ یعنی جوانی میں جسم اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہڈی پختہ ہو جاتی ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جو بچپن سے ہی خوبصورت ہو جوانی میں ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ بچپن میں اتنے خوبصورت تھے، 25 سال کی جوانی میں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ جب راستے سے چلتے تھے تو شہزادیاں تمنا کرتی تھی کہ کاش یہ میرے شوہر نامدار بن جاتے۔ خاندان کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ کا چاند میرا داماد بن جائے، میری نسلیں فخر کریں گے ان کی دامادی پر۔ لوگ تمنا کرتے تھے، حسین ترین دوشیزائیں، خوبصورت شہزادیاں وہ تمنا کرتی تھی۔
اگر مصطفیٰ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر شادی کرتے، شادی میں کوئی خواہشات کا دخل ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 18 سال کی ایک نہیں درجنوں شہزادیوں سے عقد کر لیتے۔ اس وقت عرب میں 100 شادی لوگ کرتے تھے۔ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے 100 شادی کرنا عرب میں عیب کی بات نہیں تھی۔ اگر حضور نبوت کا اعلان 40 سال میں کرتے، لیکن یہاں شادی 25 سال میں ہو رہی ہے، اگر حضور چاہتے تو 25 سال کی عمر میں 50 خوبصورت 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، چونکہ عرب میں 100 شادی کرنے کا رواج تھا۔ مگر حضور نے 25 سال کی عین چڑھتی جوانی میں 40 سالہ دو عورت 40 سالہ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، جو 2 شوہر کے پاس رہ چکی ہے، ان سے بیوہ خاتون سے 25 سال کے جوان محمد عربی نے نکاح کر کے کچھ میسج تو دیا ہے، کچھ پیغام تو دیا ہے۔ ان کی شادی میں حکمت تو رہی ہوگی۔ 25 سال میں جب نفس سے مغلوب ہو کے شادی کرتے تو 16 سال کی لڑکی سے کرتے، 18 سال کی خوبصورت شہزادی سے کرتے، لیکن 40 سالہ ادھیڑ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، اس سے شادی کر کے مصطفیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بیوائیں منحوس مانی جاتی ہیں، ان کا باپ ان کو قاتل اور ڈائن کہتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، شوہر مر گیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، لیکن دنیا انہیں اس خوشی سے محروم کر چکی ہے۔ ان کے باپ ان کے چہرے پہ بکری کی میمنیاں ڈال کر انہیں منحوس قرار دیتے ہیں، تو اس گرے ہوئے کو عزت کون دے گا؟ اس غلط رواج کا خاتمہ کون کرے گا؟ ان بدعتوں کی جڑوں کو کون اکھاڑے گا؟ تو حضور نے پریکٹیکل میں اپنی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ادھیڑ عورت سے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ہر کام لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ تو حضور نے بیوہ سے کیا شادی کی؟ قیامت تک کی بیواؤں کو نئی زندگی عطا کر دی، شعور عطا کر دیا۔ اگر حضور کی شادی کی اسی حکمت پر سڑے ہوئے لوگوں کی نظر ہوتی، وہ کبھی بدتمیز حضور کی سیدہ مخدومہ عائشہ سے شادی کو کوئی ایشو بنا کے ڈیبیٹ نہیں کرتا، چونکہ اس دنیا میں اخیر زمانے میں سڑے ہوئے لوگ رہ جائیں گے۔ میں اکثر یہ حدیث پڑھتا ہوں، سرکار کی حدیث ہے، اخیر زمانے میں بالکل ردی قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ جیسے اچھی کھجوریں لوگ ٹوکری سے چن لیتے ہیں، اب پیندے میں ردی قسم کی کھجور رہ جاتی ہے، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور بیکار قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، ردی قسم کے لوگ۔ اور ردی قسم کے لوگ یہی ساری باتیں کریں گے، دنیا کے سب سے نفیس ترین انسان پہ انگلی اٹھائیں گے، نماز جو عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے اس پہ انگلی اٹھائیں گے، مسجد جو سب سے خوبصورت جگہ ہے اس پہ انگلی اٹھائیں گے۔ جنہوں نے دانت نکلے ہوں کو خدا مانا ہے، جنہوں نے آدھا چہرہ بندر کا، آدھا چہرہ آدھا جسم انسان کا، ان کو خدا مانا ہے، جن کے ہاں عبادت گاہ میں گھسنے کے بعد کہیں خون ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں لنگ ہے، کہیں شرمگاہ کی پوجا ہے، اس آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا جو شرمگاہ کے سامنے سر ٹیکے، وہ دنیا کے سب سے نفیس ترین انسان پر وہ انگلی اٹھائے، وہ گھس جائے میری مسجدوں میں دیوار کا حسن، چھتوں کا حسن، محراب کا حسن، منبر کا حسن، چٹائی کا حسن، خطبہ جمعہ کا حسن، نمازی کے چہرے کا حسن، ان کے سر کی ٹوپیوں کا حسن، ان کے چہرے کی داڑھیوں کا حسن، افطار میں افطار کا حسن، عورتوں کے حجاب کا حسن، عورتوں کے نقاب کا حسن، حج بیت اللہ کا حسن، زکات کے سسٹم کا حسن۔ کسی چیز کو مطالعہ کر لے، اگر دل زندہ ہے تو کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی شہر یاردہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو چھچندروں کے سامنے سر ٹیکتا ہو، ان بندروں کو مصطفیٰ کی شادی پہ انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان بندروں کو دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان کی شخصیت پہ انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کیوں تم نرفس ہوتا ہے
جن کی پیشانی ذلیل ہو گئی دھتورا کے سامنے، چھپکلی کے سامنے، بندر کے سامنے، سانپ کے سامنے، ندی کے سامنے، نالا کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے سمن عمیٌ بکمن، یعنی یہ بہرا ہے، یہ گونگا ہے، یہ اندھا ہے۔ کون؟ جس کے پاس آنکھ ہے، یعنی وہ کافر، جن کے پاس زبان ہے مگر وہ گونگا ہے، آنکھ ہے مگر وہ اندھا ہے، کان ہے مگر وہ بہرا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، قرآن کہتا ہے ان مردوں کو آپ نہیں سنا پائیں گے۔ کن کو مصطفیٰ نے مردہ کہا؟ جو زندہ تھا، جو زمین پہ چلتا تھا۔ کفار و مشرکین کو اللہ نے مردہ کہا۔ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، ان مردوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے، ان کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ یہ مردہ ہے، یہ کافر قرآن کریم میں آیا ہے کہ بل ہوا اضل، جانوروں سے بدتر ہے یہ مشرک، جانوروں سے بدتر ہے یہ کافر جو اپنے رب کا انکار کرے۔ جو جانوروں سے بدتر ہیں ان کی بات کی نوٹس کیوں لیتا ہے؟ جو بہرے گونگے اندھے ہیں ان کی بات سے نروس کیوں ہوتا ہے؟ جن کی پیشانی 1,00,000 خداؤں کے سامنے ذلیل ہوتی ہے ان کی بات سے نروس کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنے اندر سے اللہ کا شکر ادا کر کہ مجھے ان گندوں میں سے نہیں بنایا، مجھے ان بندروں کی پجاریوں میں سے نہیں بنایا، مجھے ان چھچندروں میں سے نہیں بنایا۔ جب جب یہ کافر مصطفیٰ کو گالی دے تب تب سجدہ شکر ادا کر، الہی مجھے ان گندوں میں نہیں بنایا، مصطفیٰ کے وفادار غلاموں میں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت، سرزمین قاسم حق۔ اس کا انجینئر اندھا ہے، ان کا ڈاکٹر گونگا ہے، ان کا پرائم منسٹر جانوروں سے بدتر ہے، ان کا چیف منسٹر اندھا بہرا گونگا اور مردہ ہے۔ یہ مشرک مردہ ہیں، کفار و مشرکین مردہ ہیں جو اپنا مقصد حیات نہ جانے، جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، جو جانوروں کو خدا کہہ دے، جو ندی نالے کو خدا کہہ دے۔ تو قرآن نے ان سبھوں کو مردہ اور جانور سے بدتر کہا ہے۔ لیکن جو رب کے نام پہ جیے، جو رب کے نام پہ مرے، وہ 50 بار کٹ بھی جائے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تمہیں شعور نہیں ہے، جو رب کی خاطر جیے، رب کے نام پہ گردن کٹا دے وہ زندہ ہے۔ ان کو اللہ روزی دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ جنت میں ٹہلتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ پتا چلا کہ جو زندگی رب کی خاطر گزرتی ہو وہی زندگی ہے، جو رب کی بات بولتا ہو وہی بولنے والا ہے، جو رب کی بتائی ہوئی راہوں پہ چلتا ہو وہی اخیارہ ہے۔ اور جو رب کے نام پہ مر جائے وہ قبر میں کیوں نہ چلا جائے وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ دور دراز سے میری مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا غوث اعظم انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر میں ہے، دین کی خدمت کر کے رب کے نام پہ مرے ہیں تو اپنی قبر میں وہ زندہ ہے۔ جب میں دھام نگر شریف میں یا غوث کہتا ہوں، میری ماں بعد میں آتی ہے، میرے باپ بعد میں آتے ہیں، میرا دوست بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے غوث اعظم کے روح مشکل کشائی کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ پتا چلا جو رب سے ہٹ کے جیے وہ مردہ ہے، اور جو رب کے نام پہ جیے اور کٹ جائے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل زندگی وہ ہے جو مقصد حیات کو لے کے رہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، زندگی کا مقصد ہے اس دنیا کا 100 سال 1 منٹ، اس 1 منٹ کو جنتی کاموں میں لگا دینا۔ جنت کا کام کرنا سب سے بڑا کام ہے کیا؟ عبادت کرنا۔ وہ اس چیپٹر کو میں ذرا کمپلیٹ کر دوں پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ جب بات چھڑ گئی ہے تو ہمارے وہ سارے بچے جن کے دل دماغ میں ان کافروں کے بدگمان کرنے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، تو میں ان کے دل اور دماغ کو مطمئن کر دوں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی شادی حکمتوں کا کتنا حصہ تھی۔ 6 سال کی سیدہ مخدومہ عائشہ سے نکاح حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، چونکہ اللہ رب العزت کی پسند تھی کہ میرے محبوب کی ایک بیوی ہو جو کنواری ہو۔ چونکہ سرکار نے 11 شادیاں کی، ان 11 میں سے آپ کی 9 بیویاں وہ تھیں جو بیوہ تھیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بیوی تھی جو طلاق شدہ تھی، اور باقی صرف ایک بیوی آپ کی ہے سیدہ عائشہ جو کنواری تھی۔ یہ حضور اللہ کی پسند تھی کہ میرا محبوب، جہاں انہوں نے بیواؤں سے شادی کیا ہے، طلاق شدہ خاتون سے شادی کیا ہے، طلاق شدہ عورتوں کو لوگ عیبدار سمجھتے ہیں، مصطفیٰ نے ان سے شادی کر کے طلاق شدہ عورتوں کے مورل کو بڑھایا ہے۔ اگر کسی شوہر نے کسی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اب ان کو شادی کرنا ان سے عیب کی بات نہیں، ان سے شادی کر لے، ان کو سمان
सम्मान देते, ये इज्जत की बात है। अब बेवाओं से शादी करना आज भी लोग अच्छा नहीं समझते हैं, मगर पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले अपनी 9 बेवा औरतों से शादी करके बता दिया कि बेवाएं इज्जत पाने की मुस्तहिक है। एक खातून थी और उनकी शादी 25 साल में 40 साल खातून से, और जब उम्र हो गई 50 से ज्यादा, 53 साल की उम्र हो गई, उस वक्त मुस्तफा ने 9 साल खातून को अपने हरम सरा में ला रहे हैं। 6 साल में शादी हुई, 9 साल में जब आप जवान हो गई तो आपको सरकार ने रुखसती करके अपने घर में लाया। अब पहली बात तो यह है कि हुजूर ने शादी क्यों की? अब तक शादी का यही तो तरीका था कि 40 साल की खातून से आपने पहली शादी की, और जब 50 साल के बाद नेचुरली बंदा, आम इंसान की बात कहता हूं, सरकार दो जहां तो नूरुन अला नूर थे, वो महबूबे परवरदिगार हैं, वो नाइबे परवरदिगार हैं, उनका सारा काम हिकमतों से भरा होता है। इसलिए हुजूर को आम इंसान के नजरिए से नहीं आंका जाए कि हुजूर ने ये किया, हुजूर ने ये किया, नहीं, वो नाइबे परवरदिगार हैं। जैसे अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, मुस्तफा अताए इलाही सारी कायनात के मालिक है, वो सरकार दो जहां अल्लाह की दलील और बुरहान है। इसलिए नाइबे परवरदिगार, अल्लाह का नाइब उनको कहा जाता है। जो नाइबे परवरदिगार हो, उनके काम को चाहे दिमाग में समझ में आए या ना आए, बंदा को ब्लाइंडली मान लेना चाहिए, वो हक है, वो सच है। हमने ये कहा कि सरकार अगर अकल की कसौटी पे सोचना है तो इस तरह से सोच ले कि हिकमत तो रही होगी कि 25 साल में 40 साल खातून से, और जब 50 साल से ज्यादा उम्र गई है तो आपने एक 9 साल खातून को अपने घर में रुखसती करके आप ला रहे हैं। शादी तो एक दिन के बच्चे से भी हो सकती है, शादी तो 1 महीने के बच्चे से भी हो सकती है। जैसे हमारे समाज में आदमी राइज है, कोई एक दादा है जिनकी एक पोती है, जिनका एक पोता है, दोनों को अपने गोद में बैठा करके एक दूसरे का अक्द करवा दिया। अब दोनों की शादी हो गई, दोनों का मालिक दादा है, दादा ने कहा मैंने इनका अक्द इनसे कर दिया, शादी हो गई। एक दिन के बच्चे की शादी हो सकती है, लेकिन रुखसती जवान होने के बाद, अब बालिग होने के बाद रुखसती हो। जैसे सरकार आला हजरत ने एक जानू पे रखा अब किसको, हुज्जतुल इस्लाम के बेटे को, और एक जानू पे रखा मुफ्ती आजम हिंद की बेटी को। आला हजरत के 2 बेटे, हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम हिंद, तो एक बेटे का बेटा और एक बेटे की बेटी को अपनी गोद में रखा और दोनों का एक दूसरे से अक्द कर दिया। दोनों के वली थे वो, और आला हजरत जिस निकाह के वकील हों, जिस निकाह के कफील हों, जिस निकाह के मालिक हों, जिस निकाह के वली हों, जो लड़का लड़की दोनों के वह दादा हों, तो फिर उस निकाह की बरकतों का आलम क्या होगा। जिस निकाह को आला हजरत ने पढ़ाया, हुज्जतुल इस्लाम का बेटा, मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, उन दोनों जोड़े से जो औलाद पैदा हुई है उसी को दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया कहती है। वो ताजुल शरिया के वालिद थे मुफस्सिर आजम हिंद, मुफस्सिर आजम हिंद, जिनको आला हजरत ने बचपन में अक्द उनका करवा दिया। जाहिर सी बात है कि जब बुजुर्गों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसलिए नेक लोगों से निकाह पढ़वाना चाहिए, नेक लोगों की परवरिश में बच्चे को देना चाहिए, नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। 4 दिन डकैत के पास आप बैठे, आप डकैत बन जाएंगे। 4 दिन आप क्रिकेटर के पास बैठे, आपको भी बैटिंग और बॉलिंग की बात याद आ जाएगी। मुझको आज तक चक्का और चौका और छक्का और बैटिंग और बॉलिंग और क्रिकेट कैसे खेला जाता है, विकेट कैसे गिरता है, ये मुझको आज तक सही ढंग से मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कभी मालूम करना भी नहीं चाहा। वो हमारा कोई दूसरा भाई है जो इसका रिकॉर्ड वो तोड़ा, तो उसका रिकॉर्ड वो तोड़ा, तो उनको उस खेल से दिलचस्पी है, तो अब साहब वो उसका नाम लेता रहता है। हमको उससे दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमको नहीं मालूम है कि खेल कैसे शुरू होता है, बैटिंग ऐसे होती है, बॉलिंग ऐसे होती है, ये तो जाहिर सी बात है एक नादान आदमी भी जानता है, लेकिन उस खेल की गहराई मुझको मालूम नहीं। मगर 4 दिन अगर मैं बैठूं क्रिकेटर के पास, मुझको सब मालूम हो जाएगा। तो सोहबतें रंग लाती हैं। जब मालदारों के पास बैठे तो दिमाग में अच्छा सोफा, अच्छा गद्दा, अच्छा शोकेस, वो अच्छी वॉशिंग मशीन, अच्छी फ्रिज, अच्छी एसी लगाने की बात पैदा होती है। चाहे किस्त पे ही क्यों न ले आऊं, कर्जा बाद में चुकाना पड़े, बाद में जहर खा के मर जाऊं,
जाऊं वो अलग बात है, लेकिन आज घर सामान से भर जाना चाहिए। ये लोगों की टेंडेंसी, लोगों का रुझान बन गया है। ऐसा नहीं कि जितनी मेरी पास चादर है उतना है मैं पांव फैलाऊं, नहीं, मेरा सारा घर उस मालदार के घर की तरह होना चाहिए, चाहे बाद में इसका अंजाम जो हो जाए, चाहे वह कर्ज के बोझ से दब के वह शहर छोड़ के भाग जाए या जहर खा के मर जाए। सोहबतें रंग लाती हैं। ठीक उसी तरह नेकों के पास 4 दिन बैठ जाओ, नेकों के चेहरा 4 दिन बैठ कर देख लो, तुम्हें भी नेक बनने का सलीका पैदा हो जाएगा, तुम्हें भी जन्नत का जुनून चढ़ जाएगा, जन्नत का नशा चढ़ जाएगा, तुम भी नेक बनना चाहोगे। इसलिए कुरान ने कहा कि तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मुहसिनीन के साथ में है। तो नेक लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, नेक लोग जब माँ बाप नेक होते हैं, नेक लोग जब अहबाब रिश्तेदार नेक होते हैं, तो उस घराने का बच्चा डकैत और लुच्चा लफंगा नहीं होता है, उस घराने का बच्चा नेक होता है। चूंकि मेरा चाचा है शराबी, मेरा बाप है बेनमाजी, मेरी माँ है सलीमाबाज, मेरा खानदान के सारे लोग हैं गुटखाखोर और बंदरों की तरह बाल रखने वाला, अगर बच्चा चोर पैदा हो जाए, जवान होने के बाद माँ को मारने लगे, बाप को पीटने लगे, तो कसूर किसका है? कसूर उस घराने का है जिस घराने में वो बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी सोहबतों में नशो नमा पाया है। अगर अच्छी औलाद समाज को देना है, अगर अच्छे एलिमेंट समाज को छोड़ना है, तो हर माँ बाप पे लाजिम है कि वह खुद तौबा करके नेक बन जाए, ताकि समाज को एक अच्छा फर्द दे सके, समाज को एक अच्छा एलिमेंट दे सके। वरना पहले तो बाप दादा अच्छे थे तो हम इतने बुरे हैं, और हम इतने बुरे हैं तो मेरी औलाद कितनी बुरी होगी जो 50 साल जिंदा रहेगा। उनको पता चलेगा कि दुनिया कैसे लोगों से भर गई है, समाज कैसे लुटेरों, डकैतों और गुंडों और मगरूरों और घमंडियों से भर गया है 50 साल के बाद। उससे पहले ही अल्लाह ईमान की हालत में हम सबों को मौत दे दे, ताकि वह दिन देखने को न मिले जिस दिन के बारे में हदीस में आया है कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर जाता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। हर आदमी मौत से नफरत करता है कि मरूं नहीं, लेकिन हालात ऐसे पैदा होंगे कि हदीस में आया, हुजूर ने कहा, लोग कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो कहेंगे कि काश मैं मर गया होता, ताकि यह दिन देखने को नहीं मिलता। बेहयाई के दिन, बेशर्मी के दिन, ज़िनाकारी के दिन, शराब पानी से ज्यादा सस्ती बना देने वाला दिन, जुल्म दिन, कत्ल सस्ता हो जाएगा, जब जहां जिसको चाहेगा बंदा मार देगा, यानी कत्ल आम हो जाएगा। जिस जरा सी तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई फौरन कत्ल कर देगा, कत्ल करेगा, गाड़ी पे लोड करेगा, जाके दरिया में डाल देगा। आज आम तौर पर लोगों का मशगला बन गया है, कत्ल आम हो रहा है। ये क़यामत की अलामत है कि लोग जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देंगे। अच्छे लोग कहेंगे काश मैं मर गया होता। हथेली पर आग रखना जितना मुश्किल, उतना ही ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा आखिर जमाने में। तो 50 साल पहले बाप दादा कुछ अच्छे थे, तो हम लोग हैं जो जलसा कर रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं। लेकिन आज जिन बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूं, 24 घंटे मुंह में गुटखा है, सलाम का जवाब तक नहीं दे पाता है, चूंकि उस थू को कैसे फेंकेगा। उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा तक नहीं पढ़ पाएगा। कान में वायर घुसा हुआ है, रात के 3-3, 2-2 बजे तक मोबाइल से चिपके रहना, व्हाट्सएप, यूट्यूब देखते रहना, गंदी गंदी फिल्में देखना, और रात के आखिरी पहर में जब रहमत का फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है, उस वक्त मुर्ख बांग देने लगता है। सारे कुत्ते गली कूचे में रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं, और फज्र से पहले सहरी के वक्त में कुत्ते राख के ढेर पर सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जो आदमी रात भर मोबाइल चलाए और सहरी के टाइम में, रहमत के उतरते टाइम में वो सो जाए, उनका ये काम कुत्तों से मेल खाता है। जो इशा के बाद फौरन सो जाए और फजर से पहले उठकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, रहमत के फरिश्तों के साथ उसका काम मिल जाए तो उसका काम फरिश्तों से मेल खाता है। अब आदमी आजाद है, अपनी जिंदगी कुत्तों की मिस्ल गुजारे या अपनी जिंदगी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क गुजारे। एवरी मैन इज फ्री, हर आदमी आजाद है। मैं कहना चाहता हूं हमारी औलाद कैसी होगी। मैं जब इस तरह से रात गुजारता हूं, मैं जब इस तरह से दिन गुजारता हूं, मेरी औलाद कैसी होगी। चड्डी पहन के घर में रहने वाला, 24 घंटे सनी मास के पर्दों से चिपके रहने वाला, अपने बेटों को गोद में रख के सनी मास देखकर दूध पिलाने वाली, गाना गाने वाली, अपने बच्चों को सोते
سوتے وقت گانا سنانے والی, اپنی بچیوں کو ڈانس سکھانے والی اور ڈانس سکھانے والے اسکول میں ایڈمیشن کرانے والی اور بچوں کی ان کے ناچ کا مقابلہ کروا کے زبردست ناچنے والی کو فلم کی ایکٹریس بنانے والی, یہ بتائیں کہ اس گھرانے میں لڑکیاں کیسی پیدا ہوں گی, ان لڑکیوں کی آبرو کیسے بچے گی. تو آج جو زناکاری عام ہو گئی, شراب نوشی عام ہو گئی, تو آج کے بچوں کی اور بیٹیاں, آج کے بچوں کی جو بیٹیاں ہوں گی, بیٹے ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے. اس لیے دنیا سڑے ہوئے لوگوں سے بھر جائے گی. آخر وقت میں گندے لوگ, ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے. تو جو مسلمان ہیں وہ کم سے کم ہوش کے ناخن تھام لے. وہ جانتے ہیں کہ آج حسین کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے. حسین کے پاس 5 ایکڑ زمین پہ گھر نہیں تھا, امام حسین کے پاس 10 ایکڑ والا مکان نہیں تھا, ان کے گھر میں تو فاقہ تھا. وہ تو ایک دن کھاتے ایک دن فاقے سے رہتے تھے. لیکن آج کروڑوں نام حسین کے نام پہ ہیں, کروڑوں بچے حسین کے نام پہ ہیں. غلام حسین نام کا شخص دنیا میں کروڑوں ملے گا. غلام حسن, غلام حسین, غلام علی, کروڑوں بچے ملیں گے حسین کو جو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, جو حسین کو اپنا ماڈل مانتے ہیں. حسین کا نام آج ساری دنیا میں جمعہ کے خطبے میں, عیدین کے خطبے میں, درسگاہوں میں, مسجدوں میں, ہر جگہوں پہ حسین کا نام. محرم الحرام میں تو ایسا لگتا ہے ہر گلی کوچہ حسین کے نعروں سے گونج جاتا ہے. ایسا لگتا حسین اسپرٹ دے رہے ہیں, حسین حوصلہ بخش رہے ہیں, حسین جوانی دے رہے ہیں, حسین جینے کا ہنر سکھلا رہے ہیں. حسین اکیلا تھا مگر کروڑوں کے لیے مینار نور کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ حسین نے ایسی زندگی گزاری جو کروڑوں گزار نہیں سکتا تھا. کروڑوں سے ہٹ کے اور لاکھوں سے ہٹ کر انہوں نے کٹیلی راہ, سنگلاخ راہ, مصیبتوں کی راہ چنا, مگر گندوں سے سمجھوتا نہیں کیا, گندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا, گندوں کو تسلیم نہیں کیا. گندوں سے دور رہے, ناپاکوں سے دور رہے, پلیتوں سے دور رہے. اس کے بدلے میں چاہے جتنی بڑی قربانی دینی پڑی انہوں نے بڑی قربانی دی, مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا, باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا, ناپاکوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا. جب وہ حق پر قائم رہ کے سب کچھ لوٹا دیا اور باطل کو زیر کر دیا, کوئی باطل کو زیر کیا تو اللہ نے اسے کربلا کی دھرتی سے اٹھایا اور ساری دنیا میں پھیلا کے حسین کو امام بنا دیا, حسین کو آئیڈیل بنا دیا. اتنا بڑا بچہ کس نے پیدا کیا؟ جب حسین مہان ہے, ان کی ماں کیسی ہوگی, ان کا باپ کیسا ہوگا, ان کا بھائی کیسا ہوگا, ان کا نانا کیسا ہوگا. ہاں, جب ماں ہو فاطمہ جیسی, 3 دن کا فاقہ ہے مگر روٹی اٹھا کے مسکین اور قیدی اور یتیم کو دے دی گئی ہے. 3 دن سے فاقے پہ فاقہ ہے, پیوند والا کپڑا ہے, اپنے ہاتھ سے گھر کا سارا کام کاج ہے, دن بھر فرض نماز کے ساتھ کام اور رات ایک ہی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے. جب ماں ہوں ایسی لاجواب تو باپ ہوں ایسا کہ دن بھر جہاد کرے اور رات بھر سجدے میں رات گزار دے. جب باپ ہوں علی جیسا اور ماں ہوں فاطمہ جیسی تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. بیٹا لاکھوں کے لیے ماڈل پیدا ہوتا ہے, بیٹا لاکھوں کے لیے آئیڈیل پیدا ہوتا ہے. اسی کو میں اور آگے بڑھا دوں, جب باپ ہو موسیٰ جنگی دوست جیسا اور ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اسی کو اور آگے بڑھاؤ, جب ماں ہو رات بھر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والی اور جب باپ ہو غریبے کے دنوں میں بھی حرام کا پیسہ پیٹ میں نہیں ڈالنے والا اور عبادت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والا, اسی کا بیٹا 90 لاکھ کافروں کو ایمان دینے والا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو متقی اور ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ, اسی کا بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو 80 سال کی عمر میں بھی اپنے چہرے کو اجنبی مردوں سے حفاظت کرنے والی, اپنے سر سے آنچل نہ کھسکنے دینے والی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی, بیوہ ہو جانے کے باوجود ساری زندگی عزت اور عفت کے ساتھ گزار دینے والی اور اپنے بیٹے کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والی. جب باپ سید احمد علی بخاروی جیسا اور ماں سیدہ زلیخا جیسی, اسی کا بیٹا قطب دہلی محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. اور اس کو میں آگے بڑھا دوں, جب باپ ہو درویش اور ماں ہو زاہدہ, اس کا بیٹا جلال الدین سیوطی امام غزالی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سلطنت دنیا کو
त्याग देने वाला मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो आबेदा उसका बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा कि काफिर चेहरा देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा जिनको डकैत देखे तो तौबा करके वली बन जाए, और बाप हो 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद मगर अपनी खुददारी की हिफाजत करते हुए मुरीदों को चारा नहीं बनाने वाला, मुरीदों के घर जाके 1 रुपया नजराने का नहीं लेने वाला जाहिद दुर्वेश मुफस्सिर आज़म हिंद। और माँ ऐसी हो मतलब मंजर इस्लाम का बजट खत्म हो जाए, अपने जेवरात को गिरवी रखकर मतलब रसूल की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ ऐसी लाजवाब हो, बाप लाजवाब हो, नाना लाजवाब हो, दादा लाजवाब हो, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी पैदा हो। इसी सिलसिले को मैं और आगे बढ़ा दूं, जब आप हो रऊफिया स्टेट का मालिक और कुरैन से आसम उड़ीसा और माह मुसल्ले पे रह के दुआ करने वाली, तो उस मालदार बादशाह घराने में बेटा मुजाहिदीन मिल्लत हबीबुर रहमान पैदा होता है। जब माँ हो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जश्न विलादत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मैंने इस मैटर को बहुत इस पर जोर मैंने दिया है, और मैं अक्सर अभी 2-4-10 महीने से इसी पॉइंट को मैं इंडिकेट ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि हम मरने के बाद समाज को क्या दे रहे हैं इस बार सोचना होगा। हम समाज में क्या छोड़ के मर रहे हैं इस पॉइंट पे गौर करना पड़ेगा। औलाद की तरबियत पे सारी दुनिया जोर दे रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि और बच्चे को ऐसे पालिए, बच्चे को ऐसे पैदा कीजिए, बच्चे को ऐसे पढ़ाइए। लोग कहते हैं डॉक्टर बनाइए, लोग कहते हैं इंजीनियर बनाइए, कोई हमको मशवरा देता है आपके 3 बेटे हैं, तीनों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। मौलवी बनाएंगे तो भाई 5,000 10,000 महीना मिलेगा, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। लोग मुझे मशवरा देते हैं और मैं उनसे कहता हूं ठीक है हमारे पास पैसे हैं, मैं डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर तो 99% समाज मुस्लिम का लोग तो बना ही रहे बेटों को डॉक्टर। मदरसे में सिर्फ 1% मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, 99% मुसलमानों के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। जब 99 पढ़ा ही रहा है, डॉक्टर बनाने की कोशिश कर ही रहा है, तो फिर मस्जिदों का इमाम कौन देगा, मदरसों का मुदर्रिस कौन देगा, खानका का अच्छा वली कौन देगा, समाज का रहबर कौन देगा, आला हजरत का गुलाम कौन बनेगा, मुफ्ती आजम हिंद का नाइब कौन बनेगा, मुजाहिदी मिल्लत की डगर पे चलने वाला मुजाहिद कौन बनेगा, सदरुल अफाजिल का जानशी कौन बनेगा, कौन किताबें लिखेगा, कौन बुखारी पढ़ाएगा, कौन जुमा का जबरदस्त खिताब देके कौम के दिलों में इस्लाम की गर्मी पैदा करेगा, कौन मुसीबत के वक्त में जिहाद का जज्बा पैदा करेगा, कौन कौम मुस्लिम को रास्ता दिखलाएगा। सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, सारे लोग इंजीनियर बनेंगे, तो इमाम कहां से मिलेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। बाबा धन्य है वो जो आलिमे दीन बनते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पैसा कमाना, आलिमे दीन बनना, मुस्तफा का नाइब बनना। तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वह जमींदार कहला सकता है। 1 करोड़ डेली कमाने वाला MBBS डिग्री होल्डर वह डॉक्टर कहला सकता है। 5 लाख महीना कमाने वाला इंजीनियर वह इंजीनियर कहला सकता है। मगर नाइबे पैगंबर न जमींदार कहला सकता है, न डॉक्टर कहला सकता है, न मिनिस्टर कहला सकता है। नाइबे पैगंबर वही कहला सकता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। वह रहे किसी किराए के घर में, वह रहे फुटपाथ पर, अगर वह वाकई आलिमे दीन है, वह मुस्तफा का नाइब है, वह नाइब रसूल है, वह नाइब पैगंबर है। जिस तरह रसूल के मुकाबले में कोई मनसब नहीं, उसी तरह नाइब रसूल के मुकाबले में कोई दूसरा मनसब नहीं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि आज चूंकि मेरे साथियों के दिमाग में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं इमाम हूं, मैं डर सहम के जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर मेरा बेटा इमाम नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बन के 25,000 रुपये माहाना कमाएगा। इसलिए हमारे साथी भी मस्जिद में रह के पैसा कमाते हैं
اور اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہنا کے داڑھی منڈوا کے انجینئر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں تاکہ میں آرام سے رہوں. اور جب ان کا بیٹا انجینئر بن کے کسی چھوکری سے شادی کر کے احمد آباد ہی میں بس جاتا ہے, یہ مولوی صاحب ڈفلی بجاتے ہیں اپنے گاؤں میں دیہات میں رہ کر. کیا کروں, میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا. میں نے بمبئی کے ایک بڑی مسجد کے امام کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے جب میں 12 روزہ خطاب کرنے بمبئی جاتا تھا, اور میں نے سنا کہ ان کی بیٹی بہت پڑھنے لکھنے میں اچھی ہے, صاحب پی جی کر رہی ہے. وہ امامت کر کے پیسہ کما کر کے انہوں نے میٹریکولیٹ کروایا, انٹرمیڈیٹ کروایا, گریجویشن کروایا, پوسٹ گریجویشن کروایا. اس کے بعد اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی. بعد میں پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی, اور آج 20 سال سے خوبصورت عورت وہ طلاق شدہ اپنے گھر میں پڑی ہے, کسی دوسرے نے ان سے نکاح نہیں کیا ہے. میں نے کہا کون سا علم ہے, کون سی تعلیم ہے؟ تعلیم کے نام پہ گھر سے باہر نکلی اور آوارگی کر کے انہوں نے مانع حمل ادویات کا استعمال کیا. یہاں تک کہ شادی کے فوراً بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا زندہ رہنا ہے اسے تو بچہ دانی کو نکلوانا ہوگا, چونکہ بچہ دانی کا کینسر ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے وجہ بتائی کہ حمل کو روکنے کے لیے زیادہ دوائیوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس طرح کا مرض پیدا ہوتا ہے. کیوں اس ادارے کا راستہ دکھلاتا ہے جہاں چلنے کے بعد 90% خواتین کا اپنی عصمت کا بچانا مشکل ہے, اور اگر وہ شادی ہو بھی جائے شوہر سے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہے. عورتیں رہیں خانہ دار, امور خانہ داری کا ماہر, تاکہ شوہر کو شوہر نامدار سمجھے, شوہر کو مالک و مختار سمجھے, شوہر کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے, شوہر کو اپنا پیشوا سمجھے, نہ کہ شوہر کو غلام سمجھنے لگے. وہاں طلاق ہوگی, وہاں تکرار ہوگی, نہ وہاں لکم چتم ہوگا, وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا. شوہر بھی کماتا ہے, عورت بھی کماتی ہے, وہاں جنگ ہوگی. وہاں 90% رشتہ قائم نہیں رہ پاتا ہے. جو فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کے رہے, وفادار بن کے رہے, وہاں 90 سال کے بڑھاپے تک شوہر کی زبان پہ لفظ طلاق نہیں آتی, تکرار نہیں ہوتی, جنگ نہیں ہوتی. جو فاطمہ الزہرا سے ہٹ کے زندگی گزارے, جہنم وہاں آگ یہاں لگے گی ان کی زندگی میں, ان کے سکھ میں آگ لگے گی, شانتی میں آگ لگے گی, چین میں آگ لگے گی. سکون چاہیے تو کرینہ کو ماڈل مت بنا, کیٹرینہ کو ماڈل مت بنا, ہیما مالنی کو ماڈل مت بنا, ماڈل بنا فاطمہ الزہرا کو. اپنی بیٹی کو اسی راستے پہ چلا, کرائے کے گھر میں بھی رہے گا, فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جائے گا. بادشاہوں جیسا سکون اللہ عطا فرما دے گا. بیٹی کی تربیت کیجئے, انہیں فاطمہ الزہرا کی زندگی سکھائیے. اپنے بیٹوں کی تربیت کیجئے, ان کو حسنین کریمین کی سیرت سکھائیے. امام حسن کیسے جی گئے, امام حسین کیسے جی گئے. میں کہانی نہیں بولوں گا, میں کہانی کا چیپٹر نہیں کھولوں گا. آپ خوب سنتے ہیں ہائے سکینہ, ہائے زینب, ہائے فلاں, خوب سنتے ہیں. یہ کہانی سہائے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کہانی وائے کرنے کے لیے نہیں ہے. کربلا کی تاریخ حوصلہ دینے کے لیے ہے, کربلا کی تاریخ نور روشنی دینے کے لیے ہے, کربلا کی تاریخ فرائض و واجبات کا احساس دلانے کے لیے ہے, کربلا کی تاریخ اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط یقین پیدا کرنے کے لیے ہے. وہ تو ظالموں کا ناس ستیہ ناس ہو جائے جس نے کربلا کی تاریخ کو فرضی کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, جس نے اس روشن تاریخ کو فرضی امام باڑی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, جس نے اس روشن تاریخ کو مرثیہ نوحہ ماتم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. یہ ماتم کرنے کی تاریخ ہے, یہ سینہ نوچنے کی تاریخ ہے. یہ تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس یودھا نے جو بلیدان دیا ہے, اس بلیدان کو یاد کر کے قربانی کے لیے عہد کرنے کی تاریخ ہے. یہ حوصلہ اپنے بازوؤں میں بھرنے کی تاریخ ہے. یہ تو حسین اعظم کی شہادت گھر گھر میں بتا بتا کر مایوسیت سے نکالنے کی تاریخ ہے. مسجدوں کو آباد کروا دینے والی زندگی کی تاریخ ہے. حسین کو مرثیہ خانی سے کیا مطلب ہے, نوحہ سے کیا مطلب ہے, اسے فرضی کربلا سے کیا مطلب ہے, فرضی امام باڑی سے کیا مطلب ہے. یہ سارا کام جاہلانہ, یہ سارا کام فاسقانہ, یہ سارا کام میں کہہ دوں تو مشرکانہ. یہ ہندو نماز سے خوش نہیں ہوتے ہیں, روزہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں, میری زکات سے خوش نہیں ہوتے ہیں, میرے حج سے خوش نہیں ہوتے ہیں, مگر میں اپنے ہاتھوں سے کچھ شکل بناتا ہوں, اس پر پانی ڈالتا ہوں, وہاں منتیں مانگتا ہوں,
औरतों की भीड़ लगाता हूँ, वहां नारियल फोड़वाता हूँ, फिर इसी को ले जाके फर्जी करबला में दफन कर देता हूँ। वह खुश होता है, ये होता रहे, यह चलता रहे। क्यों? इसलिए चलता रहे कि इसका यह काम उनके काम से मेल खाता है। वह मुशरिक भी अपने हाथ से कुछ तस्वीर बनाते हैं, उनको खुदा कहते हैं, उनके सामने सजदा करते हैं, उसको लेके घूमते हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां मिन्नतें मांगते हैं, और जब तक चाहा पूजा, शराब पिया, ताड़ी पिया, नाचा गाया, यानी अपने झूठे खुदा के सामने दूसरों से चंदा करके शराब पी के नाचा गाया, डीजे बजाया, दूसरों की नींद खराब की, रात भर गाना गाया, रात भर जोर जोर से रेडियो उन्होंने डीजे बजाया, दूसरों की नींद खराब की, बीमारों को मौत के कगार पे पहुंचा दिया। उनका अपना मुल्क है, अपनी ताकत है, अपनी मेजॉरिटी है, वो जो करे सो करे, और मैं अजान दूं 1 मिनट में अजान मुकम्मल हो जाए, इससे उनको बुरा लगता है, नींद खराब हो जाती है। इसे घमंड है कि मेरा दिन आ गया है, मैं दबाऊं, मैं जैसे चाहूं इसको मैं रखूं। सुनो, जिस तरह आज से पहले तक के जालिमों ने रोल अदा किया है, मगर जालिमों को दुनिया याद नहीं रखी, सब्र करने वालों को दुनिया ने याद रखा है। उसी तरह यह जुल्म की कहानी भी देर या सवेर खत्म हो जाएगी। ये ताम झाम जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा अज़ान रहेगी, जिंदा नमाज रहेगी, जिंदा साबिर रहेगा, जिंदा कौम मुस्लिम रहेगी। जुल्म जिंदा नहीं रहता। यह खुश होता है मेरे ताज़ियादारी से। क्यों? उनका काम उनके काम से मेल खाता है, इसलिए खुश होता है। तो जो मेरा काम उनके काम से मेल खाए, उसे उस काम को दफन कर देना चाहिए, उसको पांव के नीचे रौंद देना चाहिए। ये तमाम खुराफात वाहिया या ढोल ढाल, ये तमाशा राफिजियों का है, शियों का है। आला हजरत ने सख्ती से मना किया। हुसैन को इस ढोल से क्या मतलब, हुसैन को ताज़िया से क्या मतलब, हुसैन को इस फर्जी इमाम से क्या मतलब, हुसैन को फर्जी करबला से क्या मतलब, हुसैन को इस फर्जी तीजा और 40वां से क्या मतलब, हुसैन को इससे कोई मतलब नहीं है। हुसैन उसूल का आदमी है, हुसैन आइन का आदमी है, हुसैन राहे हक पे डट के मरने वाले का नाम है, हुसैन शहीद आजम का नाम है, हुसैन शरीयत बचाने वाले का नाम है, जो मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखे, नमाज पढ़े, हुसैन के रास्ते पे चलने की कसम खा ले। हुसैन की रूह उससे खुश होती है, हुसैन की रूह उसके लिए दुआ करती है। तो 10 तारीख दीन पर चलने का अहद करने का दिन है, न कि तमाशा करने का दिन है। तमाशा करने वाला हुसैन की निगाहों से गिर जाता है, और जिक्र हुसैन करने वाला हुसैन की निगाहों का महबूब बन जाता है। वाले काम को छोड़ दे बंदे मुस्लिम, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। मैं शॉर्ट करते हुए कहता हूं कि मुहर्रमुल हराम का त्योहार ये एक अजीम तारीख देने वाला दिन है, न कि दूसरों से अब मेल खिलाने वाला दिन है। तमाम फर्जी वाकयात, तमाम फर्जी किस्से कहानी को छोड़ दिया जाए। इसे मरसिया का रंग नहीं, रोलाने का रंग नहीं, बुज़दिलाना ढंग से जीने का रंग नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा किस्सा बयान करूं लोग रोने लगे। हुसैन आजम का जख्मों से छल्ली होना, घोड़े से गिरना, मुश्किल सहना, खुतबा देना, सालिमों के बीच में घिर के भी हक की रस्सी को थामे रहना, इनसे रोना नहीं आता है। वो जब ज़ैनब का नाम लेता है तो रोते हैं, सकीना का नाम आता है तो रोते हैं, अली असगर का नाम आता है तो रोते हैं। यह रोने का दिन नहीं है, यह तो सब्र करने का दिन है, हौसला लेने का दिन है। हुसैन की शहादत पे हमें नाज है कि मेरा इमाम करोड़ों मुसीबतों में घिर के भी 1 इंच पांव फिसला नहीं, वह इम्तिहान में कामयाब हो गया। क़यामत तक के मुसलमानों को हुसैन की शहादत पे नाज है कि इमाम हो तो ऐसा, सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा। उनकी रहनुमाई को याद करने की तारीख है ये, उनकी क़यादत को याद करने की तारीख है, न कि साहब सकीना और ज़ैनब और सोगरा करने की जरूरत है। नहीं। और फिर ये सकीना, ज़ैनब, सोगरा ये भी बेकार किस्म की बातें वो करते हैं। जनाब ज़ैनब के सामने उनके बेटे की लाश है, जनाब ज़ैनब के सामने उनके जवान भाई की लाश है, जवान ज़ैनब के सामने उनके 2 बेटे और मोहम्मद की लाश तड़प रही है। उनकी निगाहों के सामने सारे 71 शोहदा की लाशें मौजूद हैं। आम औरतों का एक बेटा मरे, उनका हाल इतना बुरा है या तो खुद मर जाती है, या 1 साल तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है, मातम करती रहे। एक लाश घर से निकले, वह 40 दिन तक होश नहीं आता। वहां 71 लाशें सामने पड़ी हुई
हुई हैं, और जो घर का चराग और आखिरी सहारा है वो भी जा चुका है, मगर कोई बता दे कि ज़ैनब के सर से आंचल खिसका है, कोई बता दे कि ज़ैनब के चेहरे से दुपट्टा हटा है, कोई बता दे कि ज़ैनब ने गरीबान फाड़ा है, कोई बात जिनका शौहर शहीद हो गया हो, जिनका दूध पीता बच्चा शहीद हो गया हो, उस शहरबानों के सर से दुपट्टा खिसका है, उनके चेहरे से आंचल खिसका है। उन लोग जालिमों ने दुपट्टा खींचना चाहा हुसैन की शहादत के बाद, मगर ज़ैनब की चिंगाड़ के सामने उनके हाथ कांप गए, यानी उनके दुपट्टा को खींच नहीं सका, उन्हें कैदी तो बनाया मगर उनके चेहरे को नंगा नहीं कर सका। जो लाशों के अंबार पे भी फातिमा ज़हरा की सीरत पे आमिल रहे, जो लाशों के अंबार पर भी सब्र की तस्वीर बनी रहे, जो लाशों के अंबार पे भी मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दे, वो कयामत तक की खातून के लिए आइडियल है, वह मॉडल है। उनके इस इफ़्फ़त माबी को बयान किया जाए, उनके सब्र को बयान किया जाए, शरीयत पर मजबूती से कायम रहने को बयान किया जाए, ताकि मेरी माँ बहन को वहां से नूर मिले, वहां से रोशनी मिले, वहां से प्रकाश मिले, कि चाहे मुसीबतें हजार आ जाए, वावेला मचाने से मुसीबत और संगीन होती है, और सब्र करने से मुसीबतों का बोझ हल्का हो जाता है। सब्र हमारी जिंदगी का राज है। मौला अली ने कहा था, जैसे ये गर्दन है और ये जिस्म है, यह दोनों मिलके एक वजूद तैयार होता है। सर के बगैर धड़ बेकार है और धड़ के बगैर सर बेकार है। उसी तरह से ईमान और सब्र का ताल्लुक है। सब्र नहीं हो तो ईमानदार बना रहना मुश्किल है, सब्र नहीं हो तो ईमान वाला रहना मुश्किल है। सब्र और ईमान दोनों में चोली दामन का संबंध है। ईमान लाने का मतलब है अब कदम कदम पे सब्र करना होगा, मुसीबतों पे सब्र करना होगा, गरीबी पे सब्र करना होगा, काफिरों के जुल्म पे सब्र करना होगा, अपनों की बेवफाई और हसद पे सब्र करना होगा, अपने दोस्तों की खतारी पे सब्र करना होगा, मौसम की खराबी पे सब्र करना होगा, अपनी पसंद के खिलाफ अमूर जाहिर उसके बारे में सब्र करना होगा। सब्र ही सब्र है। यहां तक के नज़ा की तकलीफ पे सब्र करना होगा और ज़बान पे कलमा लाना होगा। जहां रूह निकल गई उस हालत में उसके बाद आराम की मंजिलें है। रूहें इस्तिकबाल करेंगी, गिलमान इस्तिकबाल करेंगे, जन्नत की बहारें इस्तिकबाल करेंगी। यानी दुनिया का एक दिन सब्र कर ले, अब खरबों साल जन्नत की राहतें तुझ पे कुर्बान होती चली जाएंगी। यही है इस्लाम, यही है इस्लाम की रूह, जिसको प्रैक्टिकल में इमाम हुसैन ने मैदान करबला में समझाया है कि तकरीर करना और है, अब प्रैक्टिकल में उसको बताना और है, किताबें लिखना और है, अपने खून से तारीख लिखना और है। इमाम हुसैन ने यही कुछ बताया। मैं 2-4 चैप्टर खोलता हूं उनके कैरेक्टर का, उनके किरदार का। हुसैन आजम की मां जन्नती औरतों की सरदार हैं, तो उनके बेटे हुसैन को तो बिल्कुल लाउबाली, अब बेपरवाही से जिंदगी की दिल गुजारना चाहिए। जैसे मेरा बाप अगर पीर है, 1000 आदमी उनके मुरीद हैं, तो हमारा क्या हाल होता है? हमारा हाल यह होता है कि हम सब दोस्तों के सामने ऊंचा बनना चाहते हैं। घमंड और गुरूर मेरे अंग अंग से टपकने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो कि मेरा बाप पीर हो जाए तो फिर मेरा तो क्या कहना, मेरे बाप के मुरीद मेरा पांव चूमने लगते हैं, यानी मगरूर होना तय है। जैसे मेरा बाप मदरसे का मोहतमिम है, मोहतमिम का बेटा मुदर्रिसीन को अपना गुलाम समझता है, मोहतमिम का बेटा सारे मदरसे के तलबा को अपना नौकर समझता है। मोहतमिम के बेटे की ज़बान से गर्मी, उनकी चाल से गर्मी, थोड़ी सी दौलत मिली तो घमंड, तो बाप का इज्जत, बाप का मर्तबा है तो घमंड, माँ अगर किसी काबिल समाज में अहम है तो बेटा घमंडी, यानी माँ बाप पर बच्चा मगरूर हो जाता। अगर थोड़ी सी नेमत दुनियावी हिसाब से माँ बाप को ज्यादा मिली है तो एक पीर का बेटा, आज हाल देख ले, 90% पीरों के बच्चे वो आवारा होते हैं, बेनमाजी होते हैं। नमाज पढ़ना जबकि फर्ज आजम है, उनका बाप पीर है, लोगों को बताता है कि मोमिन बन के रह और सबसे पहले नमाज अदा कर। हज एक बार फर्ज है, नमाज 5 बार मरते दम तक। रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, नमाज रोजाना 5 वक्त। जिस तरह ज़िना करना हराम है उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है। जिस तरह शराब पीना हराम है उसी तरह नमाज़ पंजगाना छोड़ना हराम है। बाप को अपने बेटे को हुजूर की हदीस पढ़ पढ़ के बताना चाहिए कि आया है किताब में कि सबसे पहले हिसाब क़यामत के दिन नमाज का होगा। बेनमाजी का हश्र फिरौन, हामान और के साथ होगा। इन घटिया काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इतने घटिया काफिरों का नाम मुस्तफा ने लिया है।
قارون کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا، مگر پیر صاحب کا بیٹا بے نمازی اور صاحب محتمم کا بیٹا بے نمازی. کیوں؟ اس لیے کہ محتمم کا بیٹا اپنے باپ کی عزت پہ وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مدرسے کا نائب ہے. ایک محتمم اور جو بڑے مدرسے کا محتمم ہو، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے محتمم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. جب ہندوستان کے بڑا ادارہ ہے جامعۃ الرضا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ ہے، یہ ہندوستان کے بڑے اداروں میں ایک نام آتا ہے. وہاں کے محتمم کا بیٹا اور جو چھوٹے چھوٹا مدرسہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کے محتمم میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا چھوٹی باتوں پہ مغرور ہو جانا. لوگ کہتے ہیں ہاں باپ پیر ہے تو دوسرے مریدوں کو سمجھاتا ہے، بیٹے کو نہیں سمجھاتا ہے. وہ دوسری مریدہ کو سمجھاتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں سمجھاتا ہے. ان کی اپنی بیوی نماز میں دعائے قنوت کیسے پڑھے یہ نہیں معلوم ہے، آیت الکرسی کیسے پڑھے ہر فرض نماز کے بعد یہ نہیں معلوم ہے، التحیات نہیں معلوم ہے. چونکہ پیر صاحب نے دوسروں کو سمجھایا ہے تاکہ نذرانے وہاں سے ملیں. اور اسی والے گھر میں، اسی والی کار میں میں رہوں. اپنی بیوی اپنی بیٹی کو کیا سمجھانا، اپنی بیوی بیٹی کو کیا سمجھایا ہے؟ وہ غوث پاک کی 11ویں کی فاتحہ سمجھایا ہے. ان کو صاحب کیا ہے کہ ان کو صاحب بریانی سمجھایا ہے، ان کو کھچڑا سمجھایا ہے. اس لیے وہ خوب بریانی بناتی ہیں، خوب فاتحہ دلاتی ہیں. زندگی بھر کوئی فاتحہ نہیں دلائے وہ شخص مجرم نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. گناہ کبیرہ ہے، وہ حرام ہے. کوئی زندگی بھر جلوس محمدی نہیں نکالے وہ قیامت کے دن جہنم کا حقدار نہ ہوگا. چونکہ جلوس محمدی نکالنا فرض نہیں ہے، غوث پاک کی 11ویں فرض نہیں ہے، محرم کا جلوس فرض نہیں ہے، انگوٹھا چومنا فرض واجب نہیں ہے، فاتحہ دلانا فرض نہیں ہے، عرس کرنا فرض نہیں ہے، چادر چڑھانا فرض نہیں ہے. لیکن چادر چڑھانا اچھا کام ہے، جلوس محمدی اچھا کام ہے، فاتحہ میلاد اچھا کام ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. فرض چھوڑ کر کوئی نفل کرے گا، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے. فرض کو چھوڑ کر نفل لٹکا رہتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. فرض کے بغیر کوئی نفل کام نہیں آئے گا. سارا نفل بے وزن ہوتا ہے جب تک فرض نہ ادا کرے. ہاں فرض اگر ادا کر رہا ہے، 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، وقت پہ زکات دے رہا ہے، وقت پہ حج کر لیا، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اب وہ جلوس محمدی ڈیلی نکالے، وہ ڈیلی فاتحہ دلائے، ڈیلی وہ سرتوشا قادریہ دلائے، ڈیلی وہ مزار پاک پہ جائے، ڈیلی وہ چادر چڑھائے. یہ نفل ان کے فرض کے ساتھ مل کے ان کے درجہ کو بڑھا دے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا. تو جو لوگ میلاد فاتحہ کو حرام کہتے ہیں وہ بھی جہنمی، اور جو صرف میلاد فاتحہ کراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی گمراہ اور مسگاؤ. وہ راستہ بھی جہنم کا ہے. تو یہ راستہ بھی جہنم کا، محرم کا اکھاڑا ہو، فاتحہ ہو، کھچڑا ہو، نماز نہ ہو، اور راستہ جہنم کا. اور جو فاتحہ میلاد نہ کرے، حضور کی توہین کرے، صرف نماز کا راستہ دکھلائے، وہ وہابی نجدی بھی جہنمی، وہ کافر ہو کے جہنم جائے گا گستاخی کر کے. اور یہ فرائض فرض اعظم چھوڑ کر جہنم جائے گا، یا نماز فرض کو چھوڑ کر. اب ایک راستہ ہے بیچ کا، نہ ادھر سے جہنم جانا ہے نہ ادھر جہنم جانا ہے. یہ راستہ ہے مسلک اعتدال، یہ راستہ ہے مسلک اعلی حضرت. وہ مسلک کیا ہے؟ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، محرم کا کھچڑا بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، سندل بھی ہوگا، فرض بھی رہے گا، نفل بھی رہے گا. یہی راستہ سیدھے جنت الفردوس پہنچا دے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مجاہد ملت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت حضرت مفتی صاحب قبلہ. واہ، یہی ہے مسلک اعلی حضرت، یہی ہے مسلک اعتدال. اس سے ہٹ کے نفس کی غلامی ہے، شریعت کی غلامی نہیں ہے. جس نے بھی ایسا کیا ہے، نہیں میرا باپ پیر ہے، تمہارا باپ پیر ہے، نبی نہیں ہے. یہاں نبی کا بیٹا کافر ہو کے جہنم چلا گیا تو پیر کی کیا حیثیت ہے؟ جناب نوح علیہ السلام رسول ہے، اولو العزم رسول، یعنی 5 مہان پیغمبروں میں ایک نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے. تو پیغمبر ہے 300، رسول ہے 313، پیغمبر ہے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، یا 2,24,000، 1,24,000 مان لیں کم و بیش آگے پیچھے. اس میں 313 رسول ہیں. رسولوں میں 5 بڑے رسول ہیں صاحب عظیمت رسول، جس میں ایک نام جناب نوح علیہ السلام کا آتا ہے، ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، ایک نام موسیٰ علیہ السلام، ایک نام عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، اور ایک نام ان سارے رسولوں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت کا آتا ہے. یہ اولو العزم رسول ہے. تو اولو العزم رسول
रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा। नूह अलैहिस्सलाम कहते रहे अपने बेटे से कि आ जाओ, कश्ती पे सवार हो जाओ, बच जाओगे इस तूफान से। कहा नहीं जाएंगे। कहा फिर कैसे बचोगे? कहा मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, ये पहाड़ मुझको बचा देगा। आपके बाप ने कहा कि आज कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय परवरदिगार के, मगर बेटा नहीं माना। फहाल बैनहुमुल मौज, दोनों बाप बेटे के दरमियान एक पानी का थपेड़ा आया, मौज आई, उनके बेटे को उसी कुफ्र की हालत में मार दिया। जब रसूल का बेटा का कुफ्र की हालत में मर गया तो पीर के बेटे की क्या हैसियत, क्या वैल्यू है, मौलाना के बेटे की क्या वैल्यू है। इसी यहाँ बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, कहते हैं अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वली अहद और बादशाह बना के जुल्म किया है। मैं कहता हूँ सालिम खबीस मरदूद, हमारे बुजुर्गों ने कहा है जो अमीर मुआविया को बागी कहे, गद्दार कहे, उनको अहले बैत के कत्ल का जिम्मेदार ठहराए, एक सहाबी को गाली दे, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, अमीर मुआविया कातिबे वही है। अमीर मुआविया के लिए हुजूर ने दुआ की है। तो अमीर मुआविया वो तो एक सहाबी है। सहाबी का बेटा अगर बादशाह बनने के बाद आवारा हो जाए, शराबी हो जाए, पापी हो जाए, तो बाप का क्या कसूर है इसमें? मैं पीर हूं, मैंने देखा मेरा बेटा है, थोड़ा सा लापरवाह है, मगर जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो रिजर्व और सेंसिटिव हसास हो जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को गद्दी नशी बना दिया। मैंने लोगों से कहा कि मेरा बेटा मेरे बाद वली अहद है, मेरे बाद ये बादशाह बनेगा। लोगों ने तस्लीम कर लिया, कुछ सारे लोगों ने नहीं माना, उन्होंने किसी से लड़ाई भी नहीं की। हुसैन इब्ने अली ने कहा था वली अहद उनको क्यों बनाते हैं आप? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था मैं नहीं मानूंगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा मैं नहीं मानूंगा। अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर ने कहा मैं नहीं मानूंगा। हुसैन इब्ने अली ने कहा मैं नहीं मानूंगा। अमीर मुआविया ने कोई तकरार नहीं की, प्रेशर नहीं बनाया, जोर नहीं डाला, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है माने, मगर वो मेरा वली अहद है। उसकी तबीयत में आवारगी थी, लाउबाली थी, आजादी थी। अमीर मुआविया ने समझा कि जब जिम्मेदारी आ जाएगी ये नेक बन जाएगा। उन्होंने वसीयत की मत खाना जब तक के हुसैन को ना खिलाना, मत पहनना जब तक के हुसैन को ना पहनाना, अहले बैत के साथ बेहतर सुलूक करना। जब उन्होंने वसीयत की, अब उनका विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद उनका बेटा बादशाह बन गया। तो बादशाह बनने के बाद बाप की नसीहत को तार तार कर दिया, नसीहत को भूला गया, जुल्म करने लगा, इमाम हुसैन को अपना दुश्मन समझने लगा। ये जब तक जिंदा है कभी भी तहरीक जबरदस्त छेड़ सकता है, मेरी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है। चलो या तो यह मुझको सपोर्ट करता है या फिर मैं इनको रास्ते से हटा दूं कत्ल करके। ये सारा जुनून उसके दिमाग में अगर चढ़ गया बाद में, तो इसका कसूर अमीर मुआविया का क्या, इसमें कसूर उनका क्या है? और बहुत सारे लोग तारीख पढ़ते हैं, सहाबी को गाली देते हैं, जबकि मैं अक्सर कहता हूं कि तारीख लिखने वाला कोई आदमी होता है और आदमी से गलती का इम्कान, गलती का एहतमाल है, गुंजाइश है गलती की, वो गलती कर सकता है, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर कहीं अकीदत का पहलू झुका हुआ है, वह जरूर अपनी तहरीर में अकीदत को गालिब लाता है और शरीयत के कानून को सेकेंडरी और सानवी हैसियत देता है। इसलिए गैर जानिबदार मवारिख बहुत कम मिलेंगे और जानिबदार लोग यानी एक का तरफदार करना, उसकी शान बयान करना, यह अक्सर मुवर्रिखीन की कमजोरी होती है। जब तारीख में और हदीस में टकराव हो जाए तो तारीख को फेंक दे, हदीस को। जब तारीख में और कुरान की तालीमात में जब फर्क पैदा हो तो तारीख को फेंक दे और कुरान और हदीस को मान ले। आज जो तारीख कुरान हदीस से मेल खाए वही तारीख है जिसको सच माने। जिस हुजूर ने कहा ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे, और जहां एक तरफ गाली देने वालों की लंबी फहरिस्त हो, उस तारीख को फेंक दिया जाएगा, मुस्तफा की हदीस को गले लगा लिया जाएगा। हुजूर ने कहा मेरे सारे सहाबा राह रास्त पर है। कुरान ने कहा मुस्तफा के सारे सहाबा राशिद है, उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब के सब हिदायत याफ्ता है। हुजूर ने कहा असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा तो हिदायत पाएगा। हुजूर ने ढेर सारी तारीफें अपने असहाब के लिए की हैं और यहाँ तारीख में अमीर मुआविया को गाली देने वाला यक्का दुक्का आदमी नजर आया, ये तारीख गलत हो सकती है। मैं उस तारीख को फेंक दूं और सच्चाई को तस्लीम कर लूं। और
اور جہاں حدیث پاک میں حسین کی عظمت, اہل بیت کی عظمت, شہیدوں کی فضیلت, حسین اعظم کا بچپن قرآن حدیث پاک میں, حسین پاک کی شہادت کی خبر حدیث پاک میں, حسین اعظم جنتی نہیں جنتی نوجوان کے سردار ہے, یہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری حدیث میں اتنی ساری احادیث حسین کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. اس کے باوجود یزید کو امیر المومنین ثابت کرنا, کھینچ تان کے جنتی بنانا, کھینچ تان کے تابعی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے ہر عمل ہر ظلم کو جائز ٹھہرانا, یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اس سے بہت سارے لوگ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ کے کافر ہو گئے, بہت سارے لوگ مولا علی کو خدا کہہ کے کافر ہو گئے, بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کی ہو گئے, بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار سے بے جا محبت کر کے وہ صحابہ کو گالی دے کے اسلام سے خارج ہو گمراہ ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں نے یہ راستہ دیکھا, مگر ایک راستہ ہے سٹی, ایک راستہ ہے سڈول, ایک راستہ ہے لاجواب, وہ راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت, وہ راستہ ہے مسلک اعتدال, جس میں صحابہ کی عزت بھی ہے, اہل بیت احترام سے محبت بھی ہے. جو اس راستے کو پکڑا نجات پا گیا, جو اس سے دور ہوا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. نعرہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر.